أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أحصين فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فإذا أحصن، بس جب وہ لونڈیاں پاک دامنی حاصل کر لیں، پاک دامنی کے راستے پر آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر اس کے بعد وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا کا آدھا حصہ ہوگا جو آزاد عورتوں پہ ہوا کرتی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اور لونڈیوں سے نکاح کرنا ان کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ کا خوف رکھتے ہوں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اجازت ملی تھی کہ جو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو لونڈی سے نکاح کر لے۔ لونڈی سے جب نکاح ہو جائے گا تو لونڈی کو بھی عفت اور پاک دامنی کی زندگی مل جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے، آزاد عورت اگر زنا کرے، بے نکاحی ہو، تو اس پر اس کی جو حد ہے وہ 100 کوڑا ہے۔ اگر لونڈی ایسی حرکت کرے تو اس کی حد 50 کوڑے ہے۔ لونڈی کے فوائد کم ہیں تو اس پر جو سزا ہے وہ بھی کم ہے، تو اس پر 50 کوڑے ہیں۔ اور جب اس کو پاک دامنی کا راستہ مل گیا تو اب اس کے لیے گناہ کے مواقع بھی ختم ہو جائیں گے، گناہ کی رغبت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ نکاح کا اہم ترین مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کو پاک دامنی کا راستہ ملے۔ نکاح جب مشکل ہوگا تو بدکاری پھیلے گی، گناہ عام ہو جائے گا۔ اور آج یہ کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نکاح دن بدن مشکل سے مشکل تر بنایا جاتا ہے، خصوصاً جو بیوہ عورتیں ہیں۔ بیوہ عورتوں کا نکاح تو ابھی بھی اس معاشرے میں گناہ سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ مشرکین مکہ کی رسم اور انڈیا کی ہندوؤں کی رسم ہے کہ بیوہ کے نکاح کو عیب سمجھنا، معاشرے میں برا سمجھنا۔ خود بیوہ عورت بھی برا سمجھ رہی ہے اور مرد بھی برا سمجھ رہا ہے۔ یہ رسومات جاہلیہ کا یہ بدترین یہ نظام ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بے حیائی عام ہو رہی ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، دوسری شادی کو جرم سمجھا جا رہا ہے۔ خامد اگر دوسری شادی کر لے تو بیوی طلاق لینے پہ آ جاتی ہے، اگر وہ کہیں بدکاری کرے، زنا کرے تو پھر کسی کو اعتراض نہیں۔ گناہ پر اعتراض نہیں ہے، حلال پر اعتراض ہے۔ حلال راستہ اختیار کرے، سسرال بھی ناراض، رشتہ دار بھی، اپنے پرائے سارے ناراض، بھی دوسری شادی کیوں کی ہے؟ یہ تو بڑا کفر بن گیا۔ اگر وہ کسی غلط جگہ آتا جاتا ہے اور وہ گناہ کے راستے پر ہے، اس پر نہ تو بیوی مطالبہ کرتی ہے، نہ سسرال والے کرتے ہیں طلاق کا مطالبہ، نہ کوئی اور ناراض ہوتا ہے۔ کتنا ظلم ہے ہمارے معاشرے کا، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، فرمایا لونڈیوں سے نکاح کی اجازت ویسے تو جائز تو ہے ہی، مگر اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے کہ آزاد عورت سے نکاح ہو، اس کے اولادوں پر بھی اثرات پڑتے ہیں، اگلی نسل پہ اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو گناہ کا خوف رکھتا ہے، طاقت ہے نہیں نکاح کی اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، وہ تو کرے، لیکن اگر صبر کر لو تو یہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ جو احکام بیان فرمایا، اللہ نے آگے ترغیبی ماحول ذکر فرمایا
یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے احکام تم پر کھول کر بیان کر دیں، اور تم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام صلحاء کرام کا طریقہ گزرا ہے اس کی طرف تمہاری رہنمائی کریں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے ساتھ محبت کریں۔ توبہ کا لفظی معنی جب بندے کی طرف نسبت ہو توبہ کی تو اس کا معنی ہوتا ہے معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور اللہ کا رجوع اللہ کی محبت ہے۔ جب بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اور عزم کرتا ہے کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہم اللہ کی محبت نفل عبادات میں تلاش کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، نفل عبادات بھی اللہ کی محبت لینے کا اہم ترین ذریعہ ہے، لیکن جو ترک معاصی ہے، گناہ سے پریشان رہنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ بہت جلد بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گناہ سے بچنا بھائی سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، جب تم پاک دامنی کے راستے پہ چلو گے نا اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ مَن يَسْتَعِفَّ يَعِفُّهُ اللَّهُ، جو عفیف بننا چاہتا ہے اللہ اس کو عفیف بناتا ہے۔ فکر تو ہونی چاہیے۔ اور عفت کس چیز میں ہے؟ تمام اعضاء میں عفت ہو، پاک دامنی ہو، آنکھ میں بھی پاکیزگی ہو، آنکھ بھی پاکیزہ ہو، غلط نہ دیکھے، زبان میں پاکیزگی ہو، یہ غلط بولے نہیں، کانوں میں پاکیزگی ہو، غلط سنے نہیں۔ حدیث پاک میں العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے اور زبان کا زنا بولنا ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں اور کانوں کا زنا سننا ہے، اور بندہ کا دل اور خیالات بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا غلط سوچنا ہے۔ ان سارے اعضاء کو پاک کرنے کی فکر ہونی چاہیے، تب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ان سب کا مرکز دل ہے، دل پہ محنت ہوگی تو یہ اعضاء پاک ہو جائیں گے، آنکھ بھی پاک ہوگی، کان بھی پاک، زبان بھی، شرمگاہیں پاک، دل قابو، یہ مرکز ہے، مرکز یہ ڈوری ہے، سارے اعضاء اسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، دل ٹھیک ہو گیا تو پھر سارے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یہ بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ اور دل کی بھی سب سے زیادہ فکر ہمیں دل کی ہونی چاہیے۔ تو ماحول ہمیں جسم کی فکر ہوتی ہے، بخار ہو جائے پریشان ہیں، چوٹ لگے، کانٹا لگے، زخم ہو جائے پریشان ہوتے ہیں، علاج کی فکر کرتے ہیں۔ اور کوئی بیماری ہے، جسم کا درد ہے، پیٹ ہے، سر کا درد، دل کا ہارٹ مسائل، جگر، گردے، یہ سارے جسمانی پرابلم ہیں۔ تو جسمانی پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہم کتنی ٹینشن میں ہیں، علاج کی فکر کرتے ہیں، ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں۔ ارے دل اتنا گندا ہو چکا ہے کہ وہ آنکھ بھی کنٹرول میں نہیں، کان کنٹرول میں نہیں، اعضاء کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے بھائی، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ یہ مذاق والا نظام نہیں ہے بھائی۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ سارا کچھ سامنے آئے گا، اس سب کا حساب دینا ہے، آنکھ کا حساب، کان کا حساب، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ یہ کوئی ایسی کچی باتیں نہیں ہیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی ارشادات عالیہ ہیں، یہ کوئی کچی باتیں نہیں ہیں کہ وہ چلو دیکھا جائے گا، وہ دیکھی جائے گی جی۔ یعنی ہم نعوذ باللہ آخرت کی باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے مذاق ہے، ایسے مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، بس مر گئے تو ختم، مر گئے تو ختم ہو جاتا، پھر تو کیا ہی مزہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی تمنا تو میدان حشر میں سب سے بڑی ہوگی۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر اس دن کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، اب مجھے اگلے مراحل سے نہ گزرنا پڑتا۔
لیکن بھائی یہ باتیں مذاق نہیں ہیں، یہ کوئی دل لگی کی باتیں نہیں ہیں، یہ سیریس باتیں ہیں، ان سب کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ کہ وہ تم سے پیار کریں، تمہاری طرف رجوع کریں، تم پیار لینے والے بن جاؤ۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ترک معاشی کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، دل کی فکر کرنی چاہیے، اس کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ بھائی اللہ کے ذکر کا ماحول ہے، وہاں جو مجلس ہوتی ہے اس میں پابندی سے جڑا کریں، اہتمام سے اس کا انتظار کیا کریں، اس کی دعوت چلایا کریں۔ یہ مہینے بعد بھی بندہ ایک رات اس ماحول میں گزارے، ایک رات کا ہم گزار لیں، آپ کی اپنی مسجد ہے، آپ کے محلے کی مسجد ہے، کیا مشکل ہے؟ یہ ہمیشہ گھر میں ہی رہتے ہیں، ایک رات اس ماحول میں بندہ گزار لے، عصر سے آ جائے، ایک دن جلدی کام سے فارغ ہو کے آ جائیں، دل کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر کہ میرے دل کی کیا بیماریاں ہیں، کیا پرابلم ہیں، کیا مسائل ہیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ تو ساری زندگی بدن کی خاطر لگائی، تو مہینے میں ایک رات عصر سے لے کے اگلے دن اشراق تک کا وقت دل کی اصلاح کی خاطر اس ماحول میں گزارنے کی فکر فرمائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔